الحمدللہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد. ہماری ملت قائدین محترم حاضرین کرام، میں تمام مندوبین کا شکر گزار ہوں جنہوں نے جمعیت علماء پاکستان کی دعوت کو قبول فرمایا اور ہماری شرکت میں تشریف فرما ہوئے. آج کی اس ABC کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں پاکستان کی بڑی بڑی اہم درگاہوں کے سجادہ نشین اور مشائخ کی جو تنظیم ہے اس کے سربراہ الحمدللہ یہاں موجود ہیں. مذہبی جماعتوں کے سربراہ یہاں موجود ہیں، سیاسی جماعتوں کے سربراہ موجود ہیں، اور مشائخ کی جو بڑی بڑی تنظیم ہے اس کے سربراہ بھی یہاں موجود ہیں. اس کا صرف مقصد یہ تھا میرا کہ الحمدللہ ختم نبوت کے موضوع پر آپ جانتے ہیں کہ عوام کے اندر جو جذبات ہیں، جب انہوں نے سازش کی اور دانا ڈالا تو عوام میدان عمل کے اندر آ گئے اور اس کا سارا سیرا ہمارے محترم جناب شیخ رشید صاحب کے ساتھ جاتا ہے. انہوں نے انتخابی اصلاحات کے چکر میں خاموشی کے ساتھ یہ چوری کی تھی، لیکن ماشاءاللہ ایک مجاہد نے وہاں ان کی اس سازش کو قومی اسمبلی کے اندر بے نقاب کیا اور پوری قوم الحمدللہ چاک ہوئی. اور یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی، اللہ تعالیٰ جس سے چاہے کام لے. کچھ لوگ برائی کرتے ہیں شیخ رشید کی، لیکن وہ کریم ہے جس سے چاہے کام لے. ممتاز قادری ایک معمولی سا پولیس والا تھا، لیکن اپنے محبوب کے ناموس کے تحفظ کا کام اللہ نے اس سے لے لیا. اسی طرح ماشاءاللہ شیخ صاحب سے اللہ نے یہ کام دے دیا، اللہ ان کو جزائے خیر دے. لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ پورے اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ جو گدی نشین اپنے خانقاہوں میں بیٹھے رہتے وہ اپنی غلطیوں کو چھوڑ کر باہر آ گئے میدان عمل کے اندر اور ایک تحریک شروع ہو گئی ہے، تحریک چل گئی ہے. لیکن میں حیران تھا کہ جو اس ختم نبوت پر پہلے تحریک چلا چکے تھے وہ بھی تو خاموش بیٹھے ہیں. اب آگے مزید تحفظ ختم نبوت ہمارے اللہ وسائل صاحب موجود ہیں. انہوں نے ہمیشہ اور آگے بڑھ کر کام کیا ہے. پچھلے ناموں سے رسالت کے چند سال پہلے جو حکومت نے ترمیم کرنے کی کوشش کی تھی اس میں انہوں نے بلایا تھا سب کو اور قوم مساجد کے لوگ کو. ہر سال گھر میں بلاتے ہیں، اس میں چناب نگر کے اندر لاکھوں لوگ جمع ہوتے ہیں. اس پر یہ کام کرنے والے یہ خاموش بیٹھے ہیں. میں حیران ہوں کہ اتنی بڑی بڑی تنظیم ہے یہ کیوں خاموش ہے؟ ان کو چاہیے میدان عمل کے اندر نکل کھڑے ہوئے ہیں جان مشائخ. ہم مل کر ان کے ساتھ مل کر کوئی نہ کوئی لائن طے کریں. اور آج ہمارا مسئلہ یہاں یہ نہیں ہے کہ تقریر کریں بیٹھ کے چل جائیں. میں نے اس کے لیے ٹھوس لائن طے کیا جیسا کہ حضرت فرما رہے تھے مولانا سمیع اللہ صاحب بھی اور ہمارے شیخ رشید صاحب بھی کہ اس وقت عملی کام ہونا چاہیے. عملی کام یہ ہونا چاہیے کہ ہم یہ یہاں سے دہیا کر کے اٹھیں کہ ہمیں اب ختم نبوت کے جن لوگوں نے ڈاکہ ڈالا ہے ان کو کیفیت کے دار تک پہنچانا ہے. یہ پہلا ہمارا قدم ہوگا. اور اس کے بعد پھر اس ملک کے اندر نظام مصطفیٰ نافذ کرنے کے لیے جدوجہد کرنی ہے. 2018 کا الیکشن ہمارے سامنے ہے، مل کر الیکشن لڑنا ہے. اگر آپ نے اس طرح بٹے رہے ختم نبوت سے محبت کرنے والے تو آپ کو پتا ہے کہ ابھی تقریباً کوئی ایک ہفتے پہلے گجرانوالہ کے اندر لاکھوں کا مجمع تھا، خواجہ حامد الدین صاحب نے جمع کیا. وہاں سب سے اہم لیا گیا کہ اب نون کو ووٹ نہیں دینا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کامیاب ہو گئے. اس لیے کہ وہ دھاندلی کرتے ہیں، اس لیے وہ پیسہ دیتے ہیں، اس لیے کہ ان کے پاس 10 حربے موجود ہیں بےایمانی کے. اس بےایمانی کو نمٹنے کے لیے، مقابلہ کرنے کے لیے ہم سب کو متحد ہو کر آنا پڑے گا. اگر ہم متحد ہو کر نہیں، ہم سوچتے نہیں ہم تو بڑی جماعت ہیں اور ہمیں کوئی ضرورت نہیں کس کے ساتھ ملنے کا، تو ہم مقابلہ نہیں کر سکیں گے. جو آج 3 ضمنی حلقوں کا الیکشن کا نتیجہ ہے وہی نتیجہ 2018 کے الیکشن میں آئے گا. خدا کے واسطے اس وقت جتنی جماعتیں موجود ہیں وہ مل کر متحد ہو جائیں اور تیار کریں کہ ہمیں سب کو مل کر الیکشن لڑنا ہے اور ان ختم نبوت کے غداروں کا مقابلہ کرنا ہے انشاءاللہ. اس کے لیے ہم نے ایک لائن طے کیا ہے، وہ یہ طے کیا ہے کہ ختم نبوت قومی کونسل کے نام سے ایک اتحاد بنے جس کے اندر تمام کے اس وقت مشائخ موجود ہیں. اس وقت وہ مشائخ موجود ہیں حضرت سامدہ احمد مسعود صاحب جنہوں نے ابھی تقریباً ایک ہفتے پہلے صاحبات پاکوطن کا آستانہ تو آپ جانتے ہیں، جتنے اس وقت چشتی آستانے وہ سب ان سے منسلک اور ان کے آستانے سے تعلق ہے. کونسا شریف کیا، سیال شریف کا، گولڈ شریف کیا، جتنے آستانے وہ سب انہوں نے تقریباً 1500 علماء مشائخ جمع کیے تھے. پچھلے 1500 علماء مشائخ جمع کیے
اور سب نے کہا انشاءاللہ ہم تیار ہیں اس جہاد کے اندر اور آپ کے ساتھ ہیں اور آپ میدان عمل کے اندر آئیں. اسی طرح کیا اپنے کیا نام ہے ہمارے پیر محی الدین کوئلے صاحب موجود ہیں, وہ ایک مشاہد کی تنظیم کے الگ صدر ہیں. اسی طرح کی منور شاہ صاحب جو ہے ان کی 500 مشاہد کی تنظیم ہے جس کے یہ سربراہ ہے. یہ ایک آدمی نہیں ہے جو یہاں بیٹھا ہوا, ان کے اپنے جو مریدین ہیں وہ لاکھوں تعداد میں ہیں, لیکن انہوں نے جو تنظیمیں بنائی ہیں مشاہد کی ان کے اندر بھی 500 علماء موجود ہیں, 500 مشاہد موجود ہیں. یہ تمام مشاہد شرفپور شریف والے یہاں موجود ہیں الحمدللہ. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تمام حضرات مشترک طور پر ایک ایفرٹس ہونی چاہیے. یہ مشاہد بھی ہوں, یہ جو حضرات اس وقت سامنے بیٹھے ہوئے ہیں یہ سیاسی قائدین یہ بھی ہوں, یہ مل کر ایک اس کا نام رکھنے ختم نبوت قومی کونسل, اور یہ مل کر بیٹھے. سب سے پہلے تو بیٹھ کر یہ طے کرے کہ اب یہ جو رانا ثناءاللہ ہے جس نے بکواس کی ہے, کھل کر بکواس کی, اور وہ ابھی تک براجمان موجود ہے, اور جناب اس کے سرپرست کہہ رہے ہیں کہ نہیں اس کو ہم اس سے کبھی نہیں دیں گے, جو چاہے کر دو. جس طرح انہوں نے کہا میں فیض آباد کے اندر لاشی گرائی ہے, وہ کہتے ہیں ہم لاشی گرانے کے تیار. ہم نے بھی کہہ دیا کہ ہم بھی ختم نبوت کی اپنے جانے دینے کے لیے تیار ہیں, لیکن فقط جانے دے کر ہم گھر نہیں رہیں گے, ہم ان کو اتار کے بدلیں گے انشاءاللہ, اور ان ختم نبوت کے غداروں سے انشاءاللہ اس ملک کو نکال کر آگے دب لیں گے. لیکن اس کے لیے لاہم طے کرنا ہوگا کہ کس طرح مقابلہ کریں. تو میرے خیال میں یہ جو کونسل ہم بنا رہے ہیں اس کے اندر کچھ نام میں نے لکھی ہیں, کچھ نام آپ حضرات اور دے دیں تو اس ناموں کا اضافہ ہو جائے گا انشاءاللہ. یہ قومی کونسل فوری طور پر اپنا اجلاس رکھے, یہ مشاہد اس کے اندر موجود ہوں, یہ تمام اکابرین اس کے اندر موجود ہیں, اور یہ فوری طور پر لاہم طے کریں کہ ہمیں کس طرح جلسہ کرنا ہے, کس طرح احتجاج کرنا ہے, احتجاج کا کیا طریقہ ہوگا, ان سے استعفے لینے کا کیا طریقہ ہوگا, تحریک کو چلانے کا کیا طریقہ ہوگا. الحمدللہ میدان میں خود پڑے ہیں مشاہد کو, اب تو صرف آپ کو لاہم طے کرنا ہے, ان کی مدد کرنی ہے کہ ان کی آپ کس طرح مدد کر سکتے ہیں. تو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ ہمارا ایفرٹس کامیاب جائے گی انشاءاللہ, اور بدکاروں کو نجات ملے گی انشاءاللہ. اور صرف نجات نہیں ملے گی بلکہ انشاءاللہ 2018 کا الیکشن نظام مصطفیٰ کا صورت شروع ہوگا انشاءاللہ. یہ ہم نے جو اس وقت کچھ اعلامیہ تیار کیا وہ سن لیں. عقیدہ ختم نبوت اور ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفظ ہر مسلمان کی ایمان کی اساس ہے. بےہودی دباؤ میں آئین میں موجود اسلامی شکوں کو حذف کرنے یا اس کی تبدیلی کی کوششوں کی ہر سطح پر مزاحمت کی جائے گی. ناموس رسالت اور ختم نبوت قانون کے تحفظ کے لیے ملک کی سطح پر جد و جہد جاری رکھی جائے گی, اور اس سلسلے میں جان و مال سمیت کسی قربانی سے دریافت نہیں کیا جائے گا. 3. APC میں شریک جماعت مطالبہ کرتی ہے کہ راجہ ظفر خان کی سربراہی میں قائم کمیٹی کی رپورٹ فی الفور منظر عام پر لائی جائے. ختم نبوت قانون میں ترمیم کرنے والوں کو قوم کے سامنے بے نقاب کرتے ہوئے قرارگاہی سزا دی جائے تاکہ آئندہ کوئی اسلامی دفعات کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی ضرورت نہ کر سکے. نمبر 4. ختم نبوت میں تبدیل کی کوشش کرنے والوں نے پاکستان میں انتشار اور خلفشار کی فضا پیدا کرنے کی سازش کی ہے. پاکستانی آئین میں موجود اسلامی دفعات کا ہر ممکن طریقے سے دفاع کیا جائے گا. قانون ختم نبوت مسلمانوں کا متفقہ مسئلہ ہے. قادیانیوں کے حق میں بیان بازی کرنے والے رانا ثناءاللہ جیسے وزراء کو فی الفور برطرف کیا ہے. ختم نبوت قانون میں ترمیم کرنے والوں اور ختم نبوت کے خلاف عرضہ سرائی کرنے والوں کو سزائیں نہ دی گئیں تو غیور عوام دھرموں سمیت احتجاج کا ہر آپشن اختیار کر سکتے ہیں. قادیان یہ ایک نئی اہم اطلاع ہے جو آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے. قادیان بھارت میں ہونے والے سالانہ جلسے میں ہزاروں قادیانیوں کو سرکاری پروٹوکول کے ساتھ بھارت بھجوانے کی خبروں پر پوری پاکستانی قوم میں سخت تشویش پائی جاتی ہے. حکومت قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ذریعے اس واقعے کی مکمل تحقیقات کروائیں اور قادیانیوں کی بھارت میں سرگرمیوں سے قوم کو آگاہ کیا جائے. ملک میں اعلیٰ عہدوں پر تعینات قادیانیوں کو فوری طور پر ہٹایا جائے اور حکومت پاکستان آئندہ کے تمام اداروں میں اہم عہدوں پر قادیانیوں کے تعینات پابندی لگائے. نمبر 8. نوجوان نسل کو عقیدہ ختم نبوت ناموس رسالت اور نظر پاکستان سے روشناس کرانے کے لیے نصاب تعلیم سے نکالی گئی قرآن پاک کی صورتیں اسلامی تاریخ کے واقعات دوبارہ شامل کی جائیں. اسکولوں میں قرآن پاک کی تعلیم ترجمے کے ساتھ دعوی قرار دی جائے. نمبر 9. APC امریکی صدر ٹرمپ کے القدس کے خلاف اقدامات اور پاکستان کو دی گئی دھمکیوں کی مذمت کرتی ہے اور حکومت سے مطالبہ کرتی ہے کہ اس کا جواب غیرت مند مسلمان قوم کی حیثیت سے دیا جائے. نمبر 10. سارے قصور جیسے واقعات حکومت کی ناکامی ہے اور پولیس کے ہاتھوں بے گناہ افراد کا قتل ریاستی دہشت گردی ہے جس کی APC پرزور مذمت کرتی ہے. نمبر 11. سانے ماڈل ٹاؤن ریاستی دہشت گردی کی بدترین مثال ہے. APC چیف جسٹس آف پاکستان سے درخواست کرتی ہے کہ سانے پر سومو کو ایکشن دیتے ہوئے اس کی مکمل تفتیش کے لیے JIT کی تشکیل کا حکم دیا جائے جس کی مانیٹرنگ سپریم کورٹ کے جج کرے.
آخر میں جو میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ ملک کے حکمرانوں نے ختم نبوت اور ناموس رسالت کے خلاف جو اقدامات کیے ہیں اس سے قوم میں سخت اضطراب اور انتشار کی کیفیت موجود ہے. اس صورتحال میں تحفظ ختم نبوت کے لیے APC نے تحفظ ختم نبوت قومی کونسل تشکیل دینے کا اعلان کیا ہے جو ختم نبوت اور ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے متفقہ اقدامات اور ضوابط طے کرے گی. اس میں جتنے اکابرین یہاں موجود ہیں انشاءاللہ اس کے تمام نام موجود ہیں. دو چیزیں ہیں، ایک لٹریچر اور ایک شناختی کارڈ میں مذہب کا خانہ جو ختم کرنے کی وہ آ گیا. ہم نے مجموعی طور پر لکھ دیا کہ جتنے اقدامات ختم نبوت اور ناموس رسالت کے خلاف سب آ گئے اس کے اندر اور بہت سے اقدامات کی وہ سب اس کے اندر آ گئے. یہ مذہب کے خانے کے خاتمے کی جو بات یہ بالکل وہ سب میں حضرت سے گزارش کروں گا تو آپ حضرت مولانا